ناظرین، تاریخ انسانی ظلم و ستم اور تباہ کاریوں سے بھری پڑی ہے۔ دنیا میں انسان کی تاریخ شروع ہونے سے لے کر آج تک جنگوں کے دردناک مناظر اور عقل کو دنگ کر دینے والے مظالم بیان کرتی ہے۔ اسی تاریخ کے ایک حصے کو لے کر آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری طرح دلچسپ تاریخی کہانیاں، واقعات اور قصے سننے کے شوقین ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو آئیے ناظرین، شروع کرتے ہیں یوٹیوب پر پہلی بار انگریز ہندوستان پر کیسے قابض ہوئے سیریز کی پہلی قسط۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انگریز تجارت کے لیے ہندوستان آئے تھے، لیکن حیران کن بات تو یہ ہے کہ کیسے ایک تجارت کے لیے بنائی گئی کمپنی لاکھوں مربع میل کے ملک پر قابض ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اس سیریز میں۔ تو ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم برصغیر کی ایک ریاست بنگال پر بات کریں گے، جہاں سب سے پہلے انگریزوں نے قبضہ کیا اور پھر اس ایک ریاست سے پورے برصغیر پر ان کی حکومت پھیل گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنگال پر مرزا محمد سراج الدولہ تخت نشین ہوا، تو انگریزوں نے اپنی مکار اور گندی نظریں اس مسلمان ریاست پر رکھ لیں۔ ناظرین، مرزا محمد سراج الدولہ، جس کو تاریخ نواب سراج الدولہ کے نام سے یاد کرتی ہے، 1733 میں پیدا ہوئے۔ نواب سراج الدولہ بنگال کا آخری آزاد اور خود مختار نواب تھا، کیونکہ سراج الدولہ کے بعد انگریز اپنی مرضی سے کٹ پتلی حکمران بنگال پر مسلط کرتے تھے۔ یوں ظاہری طور پر تو بنگال کے حکمران کا تعلق برصغیر سے ہوتا تھا، لیکن وہ انگریزوں کا کٹ پتلی تھا، اور اصل حکومت سراج الدولہ کی موت کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی۔ نواب سراج الدولہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کا نواب تھا۔ سراج الدولہ کی حکومت کے ختم ہوتے ہی برصغیر میں انگریزوں کی قابض حکومت کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، سراج الدولہ کی زندگی پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نواب سراج الدولہ ایک نڈر، بہادر، جنگجو اور جری نوجوان تھا، جو اپنی جوانی کی عمر تک شمشیر زنی اور دیگر جنگی امور میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان، جو بنگال کے نواب تھے، انہوں نے 1752 میں اپنے نواسے سراج الدولہ کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ کیونکہ علی وردی خان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نواسے کو ولی عہد شہزادہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سراج الدولہ کے والد زین الدین بہار کے حکمران تھے، اور والدہ آمنہ بیگم علی وردی خان کی چھوٹی بیٹی تھیں۔ سراج الدولہ اپنی جوانی میں ہی 1746 کی مرہٹوں کے ساتھ جنگوں میں اپنے نانا علی وردی خان کے ساتھ رہا۔ سراج الدولہ نے اپریل 1756 میں علی وردی خان کے انتقال کے بعد تخت سنبھالا۔ اس وقت سراج الدولہ کی عمر 23 سال تھی۔ سراج الدولہ یہ دیکھ رہا تھا کہ حکومت برطانیہ کیسے پوری دنیا میں اپنے مفتوحہ علاقوں میں اضافہ کر رہی ہے، اور ایسٹ انڈیا کی نظریں اب بنگال پر تھیں۔ انگریز چونکہ ایک مکار قوم ہے، اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ جنگ کے بغیر ہی نواب سراج الدولہ سے ریاست چھین لی جائے۔ اس لیے انہوں نے نواب کے درباریوں کے ذریعے نواب کو تخت سے اتارنے کی سازش کی، لیکن وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب نواب سراج الدولہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں دشمنی عروج پر ہو گئی، اور دونوں کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ سراج الدولہ کی دور اندیش نظروں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ انگریز چاہتے ہیں کہ وہ برصغیر پر قابض ہو جائیں، اور پھر اس برصغیر کو، جس کو وہ سونے کی چڑیا کہتے ہیں، یہاں کی ساری دولت وہ برطانیہ منتقل کر دیں۔ چنانچہ سراج الدولہ اب مزید محتاط ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے اختلافات بڑھنے لگے۔ انگریز ان دنوں اپنی تجارتی دولت کی وجہ سے مزید مضبوط اور مستحکم ہو رہے تھے، جبکہ برصغیر میں مسلمانوں کا اقدار اب ہلکے ہلکے زوال کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ نواب اور انگریزوں کے اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب انگریزوں نے اپنے مرکز کلکتہ میں قائم فورٹ ولیم کے گرد مضبوط قلعہ بندی کر لی، اور اس مضبوط قلعہ بندی کے لیے انہوں نے نواب سراج الدولہ کو نہ بتایا اور نہ ہی اجازت طلب کی۔ دوسرا اختلاف یہ تھا کہ انگریزوں نے مغل حکمرانوں کی طرف سے عطا کی گئی تجارتی رعایتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے ریاست کے کسٹم میں بھاری کمی آئی۔ اور تیسرا اختلاف یہ تھا کہ انگریزوں نے سراج الدولہ کے کچھ افسروں کو پناہ دی، جو سرکاری خزانے کی ہیر پھیر میں ملوث پائے گئے تھے۔ ان افسروں میں راج بلاو کا بیٹا کرشن داس بھی شامل تھا۔
جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے فورٹ ولیم کلکتہ میں اپنی فوجی تیاری میں مزید اضافہ شروع کیا تو سراج الدولہ نے انہیں اپنی فوجی تیاری بند کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ سراج الدولہ انگریزوں کے ارادے بانپ چکا تھا کہ وہ بنگال پر قبضے کے بعد ہندوستان کے باقی علاقوں پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ چنانچہ سراج الدولہ نے کلکتہ پر حملہ کر دیا اور اس نے جون 1956 میں کلکتہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں ہم کلکتہ کے ایک قید خانے کا ذکر کریں گے جسے انگریز آج بلیک ہول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، سراج الدولہ نے فورٹ ولیم پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں کے بنے قلعے میں موجود ایک قید خانے میں کم و بیش 146 انگریزوں کو ڈال دیا۔ یہ قید خانہ انتہائی چھوٹا تھا، لہٰذا جون کے مہینے میں گرمی کی شدت اور تنگ جگہ کی وجہ سے بہت سے انگریزوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سراج الدولہ نے انگریزوں کو یہ سزا ان کی حکم مدولی سازشوں اور فورٹ ولیم کے گرد مضبوط قلعہ بندی کرنے کی وجہ سے دی، جبکہ اس بلیک ہول کے قیدیوں میں سے صرف 23 ہی زندہ بچ سکے۔ نواب سراج الدولہ چونکہ انگریزوں کے ارادے بھانپ چکا تھا، لہٰذا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نواب سراج الدولہ نے حکم دیا کہ تمام یورپی باشندے اپنے تجارتی اڈے ختم کر دیں اور بنگال کو جلد سے جلد چھوڑ دیں۔ فرانسیسی اور ڈچ نے تو ایسا ہی کیا، لیکن انگریزوں نے یہ کہہ کر کلکتہ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ کلکتہ تو انگریزوں نے ہی آباد کیا ہے۔ سراج الدولہ نے انہیں کہا کہ وہ نواب بنگال کے کرایہ دار ہیں اور نواب بنگال کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو بنگال سے چلے جانے کا حکم دے۔ اس دوران برصغیر کی سرزمین پر انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جہاں ہم سراج الدولہ کے دور حکومت کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کرتے چلیں کہ جب سراج الدولہ کو ولی عہد نامزد کیا گیا تو کچھ لوگوں میں اس کے خلاف حسد اور دشمنی پیدا ہو گئی۔ سراج الدولہ کی ولی عہدی سے ناخوش ہونے والے لوگوں میں راجہ بلاو، میر جعفر علی خان، شوکت جنگ اور اس کی اپنی سگی خالہ گھسیتی بیگم بھی شامل تھیں۔ گھسیتی بیگم بہت دولت مند خاتون ہونے کی وجہ سے سیاست میں بھی کافی بااثر سمجھی جاتی تھیں۔ گھسیتی بیگم کی طرف سے مخالفت کیے جانے کی وجہ سے نواب سراج الدولہ نے گھسیتی بیگم کی دولت موتی جھیل محل سے ضبط کر لی اور اسے قید کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ نواب سراج الدولہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو منصب بھی عطا کیے، جس میں موہن لال کو دیوان خانے کا پیشکار بنایا گیا۔ اس کے بعد سراج الدولہ نے شوکت جنگ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور پھر ایک جھڑپ میں شوکت جنگ بھی مارا گیا، کیونکہ وہ بھی سراج الدولہ کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ناظرین، ہم آپ کو اس تاریخی جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں جو پلاسی کے مقام پر لڑی گئی اور پھر تاریخ کے اوراق میں جنگ پلاسی کے نام سے مشہور ہوئی۔ برصغیر کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگوں میں جنگ پلاسی ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جب برصغیر کی ایک ریاست کے نواب کو یورپیوں نے شکست دی، اور وہ بھی برصغیر کی زمین پر، اور یہ سب ممکن ہوا میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ انگریزوں نے میر جعفر کی صورت میں، جو نواب سراج الدولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا، ایک غدار تیار کیا، اور باوجود اس کے کہ نواب کی فوج کی تعداد انگریزوں سے زیادہ تھی، لیکن پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی، اور پلاسی کی اس شکست سے برصغیر میں انگریزوں کے راج کی بنیاد پڑ گئی۔ جب برصغیر کی ایک بڑی اور اہم مشرقی ریاست بنگال انگریزوں کا مفتوحہ علاقہ بن گئی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جب سراج الدولہ نے کلکتہ کو انگریزوں سے چھڑوایا تو اب انگریزوں نے چنئی سے نئے تازہ دم دستے کلکتہ بھیجے تاکہ وہ فورٹ ولیم دوبارہ حاصل کر لیں۔ اسی دوران احمد شاہ درانی نے دہلی پر حملہ کر دیا اور نواب سراج الدولہ کو اپنی کچھ فوج احمد شاہ درانی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجنی پڑی۔ انگریزوں کی سربراہی رابرٹ کلائیو کر رہا تھا، جو کہ ایک مکار برطانوی فوجی افسر تھا۔ اس نے نواب سراج الدولہ سے جنگ سے پہلے ہی میر جعفر، جو اس کا سپہ سالار تھا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے یہ کہا کہ سراج الدولہ کو تخت سے ہٹانے کے بعد بنگال کا نواب اسے بنا دیا جائے گا اگر وہ سراج الدولہ کو راستے سے ہٹانے میں انگریزوں کی مدد کرے۔ میر جعفر اس بات پر راضی ہو گیا اور یوں اس جنگ کا فیصلہ پہلے سے ہی طے تھا، کیونکہ میر جعفر اور اس کے کئی افسر نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ 23 جون 1757 کو نواب بنگال مرزا محمد سراج الدولہ اور انگریز پلاسی کے میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن سراج الدولہ کی فوج کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی
انگریز اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر اور اس کے چند افسر غداری کر چکے تھے۔ نواب سراج الدولہ بھی غداری کو بھانپ گیا، چنانچہ وہ مرشد آباد کی طرف نکل گیا اور پھر مرشد آباد سے کشتی کے ذریعے پٹنہ پہنچ گیا، لیکن میر جعفر کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ انگریزوں نے دکھاوے کے طور پر میر جعفر کو بنگال کا کٹ پتلی نواب بنا دیا اور میر جعفر کے حکم سے نواب بنگال مرزا محمد سراج الدولہ کو 2 جولائی 1757 کو پھانسی دے دی گئی۔ نواب بنگال مرزا محمد سراج الدولہ کا مقبرہ مرشد آباد میں واقع ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر نواب سراج الدولہ کی ساری فوج انگریزوں سے لڑی ہوتی تو اس جنگ کا نتیجہ بہت مختلف ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ نواب سراج الدولہ کو احمد شاہ درانی کے حملے کا جواب دینے کے لیے فوج دہلی بھیجنا پڑی اور انگریزوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میر جعفر کو غدار بنا کر نواب سراج الدولہ کو عددی برتری کے باوجود جنگ پلاسی میں شکست دے دی اور اس طرح برصغیر میں برطانوی راج کی بنیاد پڑ گئی۔ تو ناظرین، اس طرح بنگال کی ریاست سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کا آغاز کیا، جو 1947 میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ تو ملتے ہیں ہماری اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو ہسٹری چینل کو، اور جانے سے پہلے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔